السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تنولی اسلامک اسٹوڈیو سے محمد فاروق عرف بابو تنولی اپنے دیکھنے سننے چاہنے والوں کے لیے ایک مرتبہ پھر انتہائی اہم، ضروری، توجہ طلب، غور طلب مسئلہ لے کر حاضر ہے۔ اگر آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو مسئلے کی سمجھ آئے گی۔ اگر روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، گھنٹی والا بٹن دبانا مت بھولیے۔ تو آج کا انتہائی اہم اور توجہ طلب مسئلہ یہ ہے ناجائز ذرائع سے حج کرنا، کسی کے غصب شدہ مال سے حج کرنا۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دوسری کی چیز کو قبضہ کر کے اس کا مالک بن جانا شرعاً گناہ کبیرہ ہے، سنگین جرم ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ نے کسی کی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، آپ نے شرعاً جو وارث ہیں ان کو زمین نہیں دی، آپ نے خود ہی اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یا آپ نے اپنی اولاد کو اس کا مالک بنایا ہوا ہے۔ ایک دوسری چیز، آپ کو کسی نے امانت دی ہے، آپ نے اس کی وہ امانت قبضہ کر لی ہے، آپ نے اس کی وہ امانت اس سے چھین لی ہے، اس کو نہیں دیتے۔ تیسری چیز، آپ حرام کاروبار کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ ان تمام صورتوں میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، ان تمام صورتوں میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا آپ کو حج کا ثواب ملے گا؟ حدیث شریف کے اندر ہے، ایک شخص بہت دور سے چل کر بیت اللہ کا سفر کرتا ہے، بیت اللہ سفر پر جاتا ہے، بیت اللہ سفر، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس شخص کے کپڑے میل کچیل سے بھر جاتے ہیں، بدن میل کچیل سے بھر جاتا ہے، اور وہ پکارتا ہے یا رب یا رب یا رب، دعائیں کرتا ہے، رب رب کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رب اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ رب اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ لہذا اگر کوئی بھی حج کے لیے آتا ہے، اپنے دل سے سوال کرے، کسی مفتی سے نہیں کہ یہ فلاں چیز جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ فلاں کاروبار جو میں کر رہا ہوں، یہ فلاں پیسہ جو سود پہ میں نے لیا ہوا ہے دیا ہوا ہے، آیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اگر آپ اس طرح حج کرتے ہیں، خدا را اپنی دولت کو ضائع مت کیجئے، اپنی دولت کو ضائع مت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔